چاہے مسجدیں ہوں یا اپنے گھر ہوں، مسجدیں ہوں یا اپنے گھر ہوں، گھروں کی جو تعلیم ہمارے ساتھی مذاکروں میں اس کو لیتے ہیں لیکن عمل میں اس کو نہیں لاتے، جبکہ عورتیں دین پر عمل کرنے کی لائن سے زیادہ نرم دل ہوتی ہیں، تو ہمیں جس طریقے سے ہم فکرے کرتے ہیں مسجدوں میں دین کی لائن سے کچھ حد تک مذاکرہ مردوں میں ہوتا رہتا ہے، لیکن عورتوں میں اس لائن سے بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ آپ اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی کارگزاری اگر لیں گے تو نوعیت ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے نا، تو ہفتہ واری تعلیم کے اندر دو چار بیچاری بڑی عمر کی عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، کارگزاری آپ لیں گے تو پتہ چلے گا 5-7 عورتیں، 8 عورتیں، 10 عورتیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ ایک تو وہ اجتماعی تعلیم جو ہے اس کے اندر بھی یہ مسئلہ، اور گھروں کی تعلیم کا اگر مذاکرہ کریں گے ہم آپس میں کہ گھروں میں تعلیم کتنے گھروں میں ہوتی ہے، 5 اعمال کے ساتھ، 5 کاموں کے ساتھ، تو وہاں پر بھی یہ بات آئے گی کہ بھئی بہت معاملہ بالکل سست پڑا ہوا ہے۔ تو اس لائن سے ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ جمعہ کا جو دن آتا ہے یہ دین کی مجلس اور آپس میں ایک دینی ماحول بنانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ موقع ہمیں ملا، اور ایسا ملتے رہنا چاہیے اور ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے رہنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے، سوچا اسی کی روشنی میں کچھ مذاکرہ کر لیتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی وہ 12ویں پارے کی آیت ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم فرمایا ہے کہ نبی جی اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں۔ علماء نے فرمایا دن کے دونوں کنارے اور رات کے کچھ حصے، اگر آپ ان سب کو ملائیں تو 5 وقت کی نماز کے اوقات پورے اس میں سے نکل جائیں گے۔ قرآن کریم کی کسی آیت میں صاف صاف ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کہ ظہر کا ٹائم یہ ہے، فجر کا ٹائم یہ ہے، عصر کا ٹائم یہ ہے، مغرب کا ٹائم یہ ہے، اور عشاء کا ٹائم یہ ہے۔ یہ سب تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کی روشنی میں اور اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے کہ فجر کا وقت کب ہوتا ہے، ظہر کا کب، عصر کا کب، مغرب کا کب، عشاء کا کب۔ لیکن اس آیت میں اشاروں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 5 نمازوں کے اوقات کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، نماز قائم کیجئے۔ آگے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ابھی ہم سب آئے ہیں، کسی نے یہاں آ کر طہارت بھی کی ہوگی، کوئی گھر سے وضو کر کے آیا ہوگا، کسی نے یہاں طہارت کر کے یہاں وضو کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں وضو کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مسح کرتا ہے سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیکی کرنے سے دیکھو برائیاں معاف ہو رہی ہیں، نیکیاں کرنے سے برائیاں مٹتی ہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایک رمضان اگلے رمضان تک کے گناہوں کو، یعنی ایک رمضان گیا اس کے بعد رمضان آیا تو جو رمضان اب آیا ہے گزشتہ رمضان سے ابھی تک جتنے گناہ ہوئے تھے اس رمضان نے ان گناہوں کو مٹا دیا۔ پتہ چلا نیکیاں کرنا یہ برائیوں کو مٹاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہی کچھ صغیرہ گناہ ہو گیا تھا، چھوٹا گناہ ہو گیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے محفوظ ہیں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر گناہ ہوا ہے تو اس صحابی کو اللہ نے معاف کر دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، غلطی ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس دوڑے دوڑے آئے، راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کیا ہوا بھائی، بہت جلدی جلدی جا رہے ہو، گھبرائے سے لگ رہے ہو؟ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ غلطی کر لی، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہنے والے،
شب و روز کے ساتھی، دوست ہیں، نبوت ملنے سے پہلے بھی دوست ہیں، بعد میں بھی دوست ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے مزاج سے اور اس مسئلے کا کیا جواب ہوگا اس سے واقف تھے۔ جو کسی عالم صاحب کے ساتھ، علماء کی صحبت میں، مفتی صاحب کی صحبت میں یا دینی کتابیں پڑھتا رہتا ہو تو اس کو موٹے موٹے بہت سارے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، دینی ماحول میں رہیں گے دینی بنیں گے، غلط ماحول میں رہیں گے غلط بنیں گے۔ گٹکا تمباکو کھانے والوں کے ساتھ رہنے والا گٹکا تمباکو سیکھ جاتا ہے، گانے سننے والوں کے ساتھ رہنے والا گانے سننے لگ جاتا ہے، بے نمازی کے ساتھ رہنے والا بے نمازی بن جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے کر کے صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے دوست ہیں، ظاہر سی بات، تو اس مسئلے کا چھوٹا سا مسئلہ تھا، معلوم تھا، فرمایا تب ولا تعج، توبہ کر لینا، آئندہ مت کرنا، توبہ کر لو، آئندہ مت کرو، گھر جاؤ۔ کہا نہیں، ان کو سکون نہیں ہوا کہ جب تک مفتی صاحب سے نہیں پوچھوں گا۔ یہ بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، مسئلہ بالکل آسان ہوتا ہے، عالم صاحب نے، حافظ صاحب نے، حاجی صاحب نے، کسی کو پتا ہوتا ہے تو موٹی سی بات ہوتی بتا دیتے ہیں، نہیں جب تک مفتی صاحب سے نہیں پوچھوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ہوتا ہے ایسا۔ اور وہ آئے آگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب نوعیت پوچھی تو کہا کہ تو بولا تھا، سیم وہی جواب دیا، توبہ کر لے، آئندہ مت کرنا، گھر جاؤ۔ مسئلہ نہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ وہ حضور کی خدمت میں پہنچے کہ اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا۔ اس وقت عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ عصر کی نماز جماعت سے پڑھ لی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بعد میں وہ صاحب پھر آئے حضور کے پاس، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اور وہ اپنے حساب سے یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ میرے اوپر حد جاری ہونا چاہیے، کچھ کوئی سزا دو آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا هل حضرت معنا الصلاۃ، کیا نماز میں تم ہمارے ساتھ شریک تھے؟ کہاں شریک تھا؟ تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اب ایک آیت لے کر اترے ہیں، یہ آیت ان کو پڑھ کے سنائی، واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بلا شبہ نیکیاں برائی کو مٹا دیتی ہے۔ تم نے جماعت سے نماز پڑھی ہے نا ہمارے ساتھ، تم نے جو غلطی کی تھی، جو گناہ تم سے ہوا تھا، اللہ نے اس نماز کی برکت سے معاف کر دیا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، یقیناً یہ نصیحت ہے، ذالک ذکری، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اب میرے دوستو پتہ یہ چلا کہ نیکی کرنے سے برائی مٹتی ہے، نیکیاں کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں، کما حق ہو اللہ کی عبادت اطاعت، چاہے وہ عبادات کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، معاشرت کے اعتبار سے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ رہن سہن کے اعتبار سے ہو، آس پڑوسی کے اعتبار سے ہو، کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اس لائن سے بھی ہم نیکیوں کو عظیم سمجھیں، نیکیوں کی فکر کریں کہ ان نیکیوں کا تو ثواب ملے گا اپنی جگہ ہے، ان نیکیوں کی برکت سے مجھ سے جو غلطیاں گناہ ہوتے ہیں وہ معاف بھی ہوتے ہیں۔ نیکیوں کے یہ دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو اس کا ثواب ملے گا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، آپ توجہ سے سن رہے ہیں اس لیے اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ نیکی کرتے وقت نیت بھی وسیع رکھو۔ نیکی کرتے وقت جیسے ابھی میں نے وضو کی مثال دی، وضو میں گناہ معاف ہوتے ہیں، تو میں نے کیا کہا تھا، چہرہ دھوئیں گے تو چہرے کے گناہ معاف ہوں گے، ہاتھ دھوئیں گے ہاتھ کے گناہ معاف ہوں گے، سر کا مسح کریں گے سر کے گناہ معاف ہوں گے، پیر دھوئیں گے جتنے پیر دھوئے اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے 4 دن پہلے مشکات شریف میں یہ روایت گزری ہے پڑھائی سبق کے دوران۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل فرما کر کہ جو شخص وضو کرتے وقت پاکی کی نیت کر لیتا ہے، بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، الگ الگ روایتیں ہیں، بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اور پاکی کی نیت کر لیتا ہے کہ میں اس لیے وضو کر رہا ہوں تاکہ میں پاک ہو جاؤں، میں اس لیے وضو کر رہا ہوں تاکہ میں اس سے نماز پڑھوں گا، اس سے میں پاکی کی عبادت کروں گا، حکمی اعتبار سے میں پاک ہو جاؤں گا۔ انسان جب بے وضو ہوتا ہے حکماً ناپاک ہوتا ہے، اس لیے وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، اس لیے کہ حکماً ناپاک ہے، ہمارے ہاتھ میں ناپاکی لگی نہیں ہے، لیکن حکمی اعتبار سے وہ ناپاک ہے، اس لیے قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ تو جب یہ وضو کر لیتا ہے نا بندہ، جس وقت پاکی کی نیت کر لے، بسم اللہ پڑھ لے، یا نماز کی نیت کر لے کہ میں اس سے نماز پڑھوں گا، نیت کا بتا رہا ہوں میں، ہم میں سے یہاں جتنے بیٹے ہوں گے اگر میں پوچھوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، میں نہیں پوچھوں گا،
تو ہم میں سے شاید کوئی ایک بھی بندہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں نے وضو کرتے وقت پاکی کی نیت کی ہے. نہیں, نیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں حضور کی حدیث سنا رہا تھا, فرماتے ہیں اگر کوئی نیت کر لے اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہے نا, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صرف اعضاء وضو کے نہیں, پوری باڈی کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ حدیث ہے. ہم نے وضو کیا, نیت کر کے کریں گے تو بھی وضو اتنا ہی ہوگا, اور بغیر نیت کے کریں گے تو بھی وضو اتنا ہی ہوگا. ایسا نہیں کہ الگ ہوگا, لیکن اس کا فائدہ نیت کرنے سے یہ ہوا کہ پوری باڈی کے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے. یہ نیت کا کھیل. اس لیے کہتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ. ایمان والا نیت کرے نا, بس اوقات عمل کرنے سے زیادہ بہتر نیت پہ ثواب مل جاتا ہے. میں کوئی ایسی عبادت کروں جس عبادت کو کرنے میں ہو سکتا ہو دکھاوے کا شبہ ہو سکتا ہے, دکھاوے کا شبہ ہے. کوئی بھی نفلی کام, میں 100 روپے کسی غریب کو دوں, میں کسی غریب کی کسی لائن سے مدد کروں, یا میں نفل نماز پڑھوں, میں قرآن کی تلاوت کروں, اور مجھے دل میں یہ شبہ آ گیا کہ یار ہاں فلاں دیکھ رہا ہے, اس لیے چلو اور زیادہ اچھے سے اس کو کر رہے, فلاں دیکھ رہا ہے اس لیے اس کو تھوڑا اچھے سے کر رہے, تو ظاہر سی بات ہے اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ملا. یہ طے بات ہے. اگر کسی نفل عبادت میں جس کو آپ نہیں کرتے تو زیادہ اچھا تھا, کر لیا اور اس میں دکھاوا شامل ہو گیا, تو نہیں کرتے تو گناہ نہیں ملتا, اب گناہ مل گیا. یہ نیت کا کھیل ہے. دیکھو, نیت انسان کو اچھے عمل کو بھی برا بنا دے گی, اور نیت بغیر عمل کو بھی ثواب دلا دے گی. عمل نہیں بھی کر کے ثواب کما سکتا ہے انسان. نیت کا مسئلہ. آپ نے نیت کی کہ کاش میں ابھی مالدار ہوتا تو میں آج فلاں غریب میرے سے مدد مانگنے آیا تھا, آج میرے پاس پیسے ہوتے تو میں 1000 روپے دے کر اس کی مدد کر لیتا. آپ نے نیت کی, آپ نے سوچا, آپ تڑپے, اندر سے آپ کا دل بولا کہ آج کاش میرے پاس مال ہوتا. آپ کو 1000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا, حالانکہ آپ نے 1 روپیہ بھی صدقہ نہیں کیا. آپ کی تڑپ, آپ کی سچی نیت. حالانکہ اگر آپ کے پاس پیسے ہوتے اور آپ 1000 روپے دے دیتے اس کو, اور کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور دل میں نیت آ گئی کہ میں دکھاوے کے لیے دے رہا ہوں, آپ کو اس 1000 کا ثواب نہیں, گناہ ملتا. نیت کی وجہ سے بغیر عمل کے بھی ثواب مل سکتا ہے, اور نیت غلط ہونے کی وجہ سے عمل کر کے بھی ہم گناہ کے مستحق ہو سکتے ہیں. اس لیے نیت وسیع رکھنے کی, نیت وسیع رکھنے کا. وہ ایک اللہ والے کا قول ہے نا, کوئی ان کے گھر گئے, کہنے لگے, وہ ان کا گھر بن رہا تھا یا گھر بن گیا تھا, ایک وینٹیلیشن رکھتے ہیں نا گھروں میں, ہم وینٹیلیشن ہوتا ہے اوپر, یہ کھڑکی ہے اوپر وینٹیلیشن ہے. یہ کیوں رکھا بھائی؟ ہوا آئے گی تاکہ اجالا آئے گا. تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ کاش کہ تو یہ نیت کر لیتا کہ اس طرف مسجد بھی ہے, کہ مسجد کی اذان کی آواز میرے گھر میں آتی تاکہ میں وقت پر جلدی نماز پڑھنے چلا جاتا. اگر یہ نیت کر لیتا تو تیرا وینٹیلیشن لگانا بھی عبادت بن جاتا, اور ہوا اور اجالا تو مفت میں مل ہی رہا ہے, ویسے بھی مل رہا ہے. نیت. بات ادھر سے ادھر چلی گئی. میں عرض کر رہا تھا نیت. عمل ہم نیکیاں کریں نا تو نیکیوں کا فائدہ زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کریں, خوب زیادہ. مسجد میں آئے, یہ مسجد میں ہم آئے ہیں, دیکھو ہم سب مسجد میں, یہ مسجد کی حد ہے میرے خیال سے, یہ اعتکاف والے یہیں تک رہتے ہیں نا. اب مسجد میں آپ آئے ہیں, 10 سیکنڈ میں آپ 5 سنتوں پہ عمل کر سکتے ہو. 10 سیکنڈ میں استحضار, عمل کے بارے میں فکر مندی. مسجد میں آپ داخل ہوں, بسم اللہ پڑھیں, سب سے پہلا کام. دائیں پیر سے داخل ہوں, دوسرا کام بسم اللہ پڑھیں. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. 3 کام ہوئے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک, دعا پڑھ لیں. 4 کام ہوئے. اور 5واں کام کرو, اللہ تعالیٰ جب تک مسجد میں رہوں گا کہ اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یہ نیت, یہ استحضار, یہ 5 کام, 5 سنتیں 10 سیکنڈ میں, میرے خیال سے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے مجھے یہ بولنے میں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, سیدھے پیر سے اندر آ گیا, نیت کر لی اللہ جب تک رہوں گا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. 10 سیکنڈ میں 5 سنتیں, اور 1 سنت کو زندہ کرنے کا ثواب. حضور نے فرمایا میری امت کے فساد کے زمانے میں کوئی میری 1 سنت کو زندہ کرے 100 شہیدوں کے برابر ثواب. بہقی کی روایت, 100 شہیدوں کے برابر 1 سنت کا. تو 5 سنتیں 10 سیکنڈ میں انسان زندہ کرے, اور پوری زندگی سنتوں بھری اگر گزارے لگے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, معاشرت میں, کاروبار میں, گھر میں, سب کے سامنے, خلوتوں میں, جلوتوں میں, ہر جگہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کر کر کے اگر ان پر عمل کرنے لگے گا تو اس کی زندگی کتنی برکت والی اور کتنی اللہ کی طرف سے نورانیت والی. ایک بزرگ اللہ والے فرمانے لگے, یو پی میں ایک حضرت شیخ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, حضرت تھانوی کے خلیفہ, ان کے حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے.
ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, کھانا کی کچھ بات چل رہی تھی, فرمانے لگے اگر کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے, کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے نا, جو یہ اللہ والے کا ملفوظ ہے, کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا استحضار کر لیا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے. یہ استحضار اگر آپ کریں گے, اس کی برکت یہ ہوگی کہ اگر آپ قرضے میں ہوں گے تو اللہ قرضہ اتروانے میں آسانی کرے گا. یہ سنت کا استحضار, ہم سنتوں کو ہلکے میں لیتے ہیں, معمولی سمجھتے ہیں. مسواک کی سنت کتنا, یعنی ہم اس کو کتنا ہلکے میں لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض کر دیتا ہر نماز کے وقت. اتنی عظیم سنت ہے کہ اس کا مقام فرض جیسا ہونا چاہیے, لیکن مشقت میں پڑ جاتی امت, لوگ عمل نہیں کرتے, فرائض چھوڑ دیتے ہیں, تو سنتوں پہ کیا عمل کریں گے, یہ سوچ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار نہیں دیا, ورنہ اس کا مقام اتنا اعلیٰ ہے, اتنا اعلیٰ ہے. بات ہماری چلی تھی نیکیاں کرنے, نیکیاں, ان الحسنات یذهبن السیئات, نیکیاں کرو, سچی نیت کے ساتھ کرو, بڑی نیت کے ساتھ کرو, بڑی نیت کے ساتھ. مسجد میں جب آتے ہیں, نماز کا وقت ہے, ہم سنت پڑھتے ہیں نا, سنت کے وقت اگر بہتر ہے الگ سے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں, تحیۃ الوضو پڑھ لیں, بہت ثواب ملتا ہے. لیکن فرضیں پڑھ لیں وہی بہت ہے, جیسے ہماری آج کل سوچ ہے کہ فرضیں پڑھ لیں وہی بہت ہے. تو میرے دوستو, ہم سنت میں ہی نیت کر لینا تحیۃ المسجد کی, تحیۃ الوضو کی, صلاۃ التوبہ کی, کیوں نہیں کرتے؟ الگ الگ پڑھے افضل ہے, لیکن نہیں موقع مل رہا ہے, آپ نہیں ہم پڑھ پا رہے ہیں, تو ایک ہی آپ نماز میں کئی چیزوں کی آل ان ون, تحیۃ الوضو, تحیۃ المسجد, سنت, اسی کے اندر صلاۃ التوبہ بھی ڈالو, اسی کے اندر جو آپ کو نفل نماز آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ لو, ساری چیزوں کا ایک ہی نماز میں ثواب مل جائے گا. یہ دیکھو نیت کا مسئلہ. آپ کچھ صدقہ کر رہے ہو, 100 روپے 50 روپے کسی غریب کی مدد کر رہے ہو, اخلاص کے ساتھ دینا ہے, یہ تو بات آپ کے سامنے آ گئی ہے. اس میں آپ نیت کر لو کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو یہ 100 روپے دیے ہیں نا, نیت کرو, نیت میں نیت میرے دوستو صرف نیت کی وجہ سے جیسی ہم زندگی جی رہے ہیں نا ابھی نیک اعمال والی, اگر تھوڑی بہت جو اللہ تعالیٰ سے لگاؤ والی زندگی ہے, نیت کی وجہ سے اس کا ثواب ہم کئی 100 گنا بڑھا سکتے ہیں, صرف نیت کی وجہ سے. اس لیے حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے آج امت کا مسئلہ بد نیتی نہیں ہے کہ یہ نیت غلط کرتی ہے, غلط نیت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ان کو گناہ ملتا ہے اس کا, لیکن سب سے بڑا مسئلہ آج امت کا ہے بے نیت, نیت ہی نہیں کرتی, نیت ہی نہیں کرتی, نیت ہی نہیں کرتی, بے نیتی. تو میں عرض کیا کر رہا تھا, کون سا بتا رہا تھا, آپ بتاؤ عمل کون سا بتا رہا تھا میں جس میں نیت کا مسئلہ, بتاؤ. صدقہ کرنا, 100 روپے آپ نے صدقہ کیے کسی غریب کو, 50 روپے دیے, 10 روپے دیے, اس وقت کیا نیت کرو, آپ کی نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ جو میں 100 روپے دے رہا ہوں نا, اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے آئے نا, اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچا دے. کیا لگ رہا ہے نیت کرنے میں, سب کو 100 روپے کا ثواب برابر ملے گا, برابر. ایسا بھی نہیں کہ 100 روپے کا ثواب تقسیم ہوگا, یہ تھوڑا تھوڑا سب کو ملے گا, نہیں, پورا 100 روپے کا ثواب سب کو ملے گا. آپ پھر سوچو گے یار میرا تو گیا, سب کو مل گیا, میرے کو تو ملا نہیں, آپ کو بھی پورا ملے گا. یہ نیت کا کھیل دیکھو, نیت کا بہت مہتو ہے میرے دوستو, اعمال میں نیتیں. بہرحال یہ بات الگ چلی جائے گی, میں آپ کو حدیث کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں, جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کا بھی اس سے تعلق ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابہ میں سے ہیں, شروع میں اسلام لے آئے تھے, 5واں 6ٹھا نمبر آتا ہے حضرت ابو ذر کا, اسلام لائے تھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک نصیحت فرمائی, بلکہ ایک نہیں وہ 3 نصیحت ہے, ایک میں یعنی ایک حدیث میں 3 نصیحتوں کا مجموعہ ہے. وہ کیا ہے بس میں انشاءاللہ اس کا موٹا موٹا ترجمہ کر کے بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں, ابو ذر اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں رہو اللہ سے ڈرو, جہاں رہو اللہ سے ڈرو. اتق اللہ حیث ما کنت. تقوی انسان تنہائی میں ہو یا جلوتوں میں ہو, تنہائی میں ہو یا سب کے سامنے ہو, اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی کا ڈر اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہر وقت رکھے, اس کو تقوی کہتے ہیں. سب کے سامنے تو ٹھیک ہے, میں حاجی صاحب ہوں, میں مفتی صاحب ہوں, میں عالم صاحب ہوں, گناہ کرنے سے بچ رہا ہوں, اور تنہائی کے اندر میں کیا کیا کر رہا ہوں میں جانتا ہوں, میرا اللہ میرے فرشتے جانتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں رہو اللہ سے ڈرو, تنہائی میں ہو سب کے سامنے ہو, جس جگہ ہو, جگہ بھی کوئی سی ہو اور موقع بھی کوئی سا ہو, وقت بھی کوئی سا ہو, ہر وقت اللہ سے ڈرو. خیر,
اس کو بھی اگر کھولنے جائیں گے تو اس میں کافی لمبا ٹائم لگے گا. دوسرا جملہ حضور نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. ابو ذر دوسرا کام کرو, جب بھی برائی ہو جاوے نا فوراً نیکی کر لیا کرو, یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. آپ اس کو اور وہ آیت کو جوڑ لیں, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائی کو مٹاتی ہے. کوئی بھی گناہ ہو جاوے, کوئی بھی غلطی ہو جاوے, فوراً نیکی کر لو. اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے, اس برائی کی وجہ سے جو گناہ کا دھبا, نحوست جو دل میں لگی ہے, حدیث میں ہے نا انسان گناہ کرتا ہے کالا نقطہ لگ جاتا ہے, جیسے نیکی کریں گے, توبہ کریں گے اور اطاعت پہ اپنی زندگی لے آئیں گے, اس برائی کی نحوست ختم ہو جائے گی. یہ دوسرا. اور تیسرا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. ابو ذر لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. لوگوں کے ساتھ ناس کہا, ناس میں سب آ گئے, پڑوسی بھی آ گئے, دوست بھی آ گئے, بیوی بھی آ گئی, ایمان والے بھی آ گئے, غیر ایمان والے بھی آ گئے, سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. صرف کسی سے میٹھے بول لینا یہی صرف اخلاق نہیں ہے. میں باہر بہت اچھا ہوں اور میری بیوی میرے مارے پریشان ہے, میں باہر بہت اچھا ہوں میرا پڑوسی میرے مارے پریشان, میں باہر بہت اچھا ہوں میرے گراہک میری وجہ سے میرے کو گالیاں بکتے, یا میں بہت اچھا ہوں دو چار لوگوں کی نگاہوں میں اور باقی دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں برا ہوں میں. ایسا نہ ہو, بے ضرر انسان بنے ہم. یہ میری پوری بات کا خلاصہ, بے ضرر, میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کو نہیں, نہ میری بیوی کو, نہ میرے بچوں کو, نہ میرے پڑوسی کو, نہ میرے باپ کو, نہ میری ماں کو, نہ میرے بچوں کو, نہ میرے داماد کو, نہ میری بہو کو, کسی کو بھی نہیں, میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر میرے دوستوں اگر اتنا ہی ہم کر لیں گے نا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, فرائض کا اہتمام کریں گے, حضور کی سنتوں کو تلاش کر کر کے عمل کریں گے اور اپنی کمائی حلال کر لیں گے, انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اتنا کام کر کے اس زمین پہ چلتے پھرتے ہم ولی ہوں گے. ہاں, اتنا کام کر لینے کی وجہ سے. میں نے 4 چیزیں گنائی ہے. اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت دو, حضور کی سنتوں کو تلاش کر کر کے عمل کرو, حرام چیزوں کو زندگی سے چھوڑ دو, کمائی حلال کر لو. اتنے کام کر لیں گے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ہم دنیا کے ولی بن جائیں گے, دنیا میں ولی بن کر گھومیں. کریں گے فکر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی, اعمال کو سدھارنے کی, اعمال میں نیتیں صحیح کرنے کی اور اپنی ذات سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, ایسی زندگی گزارنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.